جو تمہیں کرنا ہے کر ڈال، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ فرعون نے حکم دیا جلدی سے لاؤ۔ دیگ لایا گیا اور دیگ کے اندر تیل ڈالا گیا۔ تیل جب کھولنے لگا، اس عورت کے 2 4 5 بچے تھے، ایک بچے کو کھولتا ہوا تیل کے اندر ڈالتا چلا گیا فرعون۔ ظالم بادشاہ اس تیل کے اندر ڈالتا چلا گیا اور اس عورت کا امتحان لیتا گیا۔ اے عورت اب بھی انکار کر، یہ بچہ کو میں نے ڈال دیا، یہ 4 بچے تیرے بچ جائیں گے۔ عورت کہتی نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، تم سارے بچے ڈال دو، مجھے ڈال دو، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ ایمان اتنی بڑی دولت، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو یہ بتا دیا کہ اے میرے رشی مونیوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے بھیجے ہوئے رسولوں، تم دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے انسانوں کو، دنیا کے اندر بسنے والے عورتوں کو، مردوں کو یہ بات بتا دو کہ ہم نے دنیا میں اس کو صرف کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے اور گھر بنانے، مکان بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آئے میرے نبیوں، آئے میرے رشی مونیوں، میرے بندوں کو اس بات کی تم خبر دے دو کہ دنیا میں تمہارا جینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بینک بیلنس جمع کرو، تم بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے رہو، تم مکان پہ مکان بناتے رہو، تم گاڑیوں پہ گاڑیاں لیتے رہو۔ اس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ میرے نبیوں تم لوگوں میں بتا دو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئے میرے نبیوں اس بات کی خبر سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں چیک کرے گا کہ تم اللہ کی کتنی زیادہ عبادت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہیں دنیا کی دولت اور کہیں دنیا کی ان چمکتی دمکتی ہوئی زندگی کے اندر ڈوب کر کے کہیں تم اللہ کو بھول نہیں گئے ہو۔ یہ بھی بتا دو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ اور آخری نبی جو اس دور کے ہمارے اور آپ کے لیے نبی ہیں، وہ آخری نبی جب دنیا کے اندر آئے تو وہ نبی فرمانے لگے، وہ نبی کہنے لگے اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہی ہے اور مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ انی میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہی ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر بہت سارے فتنے واقع ہونے والے۔ انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، تمہارے گھر کے اندر الگ الگ فتنے داخل ہو رہے ہیں، مجھے نظر آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر بہت سارے فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں جلدی سے تم اعمال کر لو، جلدی سے اچھے اچھے اعمال کر لو، کہیں ان فتنوں میں ڈوب کر کے کہیں تم اللہ کو بھول نہ بیٹھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سب کے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ فتنے داخل ہوئے، آپ کی زندگی میں بہت سارے فتنے ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے جس فتنے میں پڑھ کر کے تم اپنا ایمان بھی گوا سکتے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اس کی زندگی میں دولت ہی سب کچھ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کی زندگی میں عورت ہی سب کچھ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کی زندگی میں کھیتی باڑی ہی سب کچھ ہے۔ صبح تو اٹھ سکتا ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، 4 بجے تو وہ کھیت میں جا سکتا ہے، لیکن وہ فجر کی اذان سن کر کے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا۔
کچھ لوگ اتنے زیادہ دیوانے ہیں کہ فتنہ نہیں تو اور پھر کیا ہے، کچھ لوگ اولاد کے چکر میں اتنا زیادہ دیوانہ ہے، اتنا زیادہ دیوانہ ہے اولاد کے چکر میں اور فتنوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہے، اپنے اولاد کے چکر میں سارا وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عورت کے لیے لڑکی کے چکر میں اللہ کو بھول بیٹھا ہے اور اپنے آخرت کو خراب کر بیٹھا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا تمہاری زندگی میں بہت سارے فتنے آنے والے ہیں، اور انسانی زندگی کے اندر فتنے کیوں آتی ہیں، آزمائش کیوں آتی ہیں معلوم ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اے رحمت نگر کے لوگوں، اے کٹیہار کے لوگوں، اور میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو اے دنیا کے لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، قرآن چیخ چیخ کر کے کہتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صرف تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، صرف تم نے اپنی زبان سے محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، صرف تم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، میرے گھر کے اندر مسجد، میرے گاؤں کے اندر مسجد ہے، میرے گھر کے اندر قرآن ہے، صرف تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم چھٹکارا پا جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہ تمہارا بہت بڑا بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے تمہاری، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو، اب میری کوئی آزمائش نہ ہوگی، اب مجھے فتنوں میں مبتلا نہ کیا جائے گا، اب مجھے چیک نہ کیا جائے گا، اب مجھے اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں۔ اللہ فرماتا میرے بندو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ایمان کا امتحان لیں گے۔ ایمان کا امتحان آج کے دور میں سب سے زیادہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم اس وجہ سے آزمائیں گے، ہم اس وجہ سے تمہیں فتنوں میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں اس وجہ سے امتحان لیں گے، ہم تمہیں اس وجہ سے چیک کریں گے کہ کون زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کون دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کون گوشت کھانے کے لیے مسلمان ہے اور کون اللہ کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے مسلمان ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم چیک کرتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون اپنے بات میں پکا ہے اور کون اپنے بات میں جھوٹا ہے۔ جب تک انسان کو چیک نہ کیا جائے تب تک اس کے ایمان کی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے، تب تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انسان کتنا پکا اور کتنا سچا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ ہیں اور جب تک آپ اس کو چیک نہیں کر لیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا انسان کتنا اچھا کتنا خراب ہے۔ جب تک اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے، جب تک آپ کا اس کے ساتھ لین دین نہ ہو، تب تک آپ اس کو آزما نہیں سکتے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ کسی کو چیک جب تک نہ کیا جائے تب تک اس کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا۔ نبی نے فرمایا لوگوں اتنا ڈینجر زمانہ آئے گا، اتنا زبردست فتنوں کا دور ہوگا، فتنوں کا دور۔ ابھی دیکھیے کتنا فتنہ، ہم یہاں سے نکلے کٹیہار کی طرف تو فتنہ ہی فتنہ، آپ اپنے محلے میں اپنے گلیوں میں نکلے تو آپ کو فتنے نظر آئیں گے۔ ہاں کوئی شراب پیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی جوا کھیلتا ہوا نظر آئے گا، کوئی لڑکی خوبصورت ہوگی اور اپنے گھر کے باہر سے جھانکتے ہوئے نظر آئے گی، اور کہیں بھی ایسا تو ہو، کچھ جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دعوت زنا بھی تمہیں دی جائے گی اور تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جائے گی۔ یہ سارے معاملات تیری زندگی میں ہوں گے، یعنی دائیں بھی فتنہ، بائیں بھی فتنہ، آگے بھی فتنہ اور پیچھے بھی فتنہ۔ یہ سارے فتنوں میں جب تم گرے ہوئے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اتنا
زبردست ہوگا کہ مومن کو اپنا ایمان بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور جب وہ قبرستان سے گزرے گا, کسی مرے ہوئے قبر کے پاس سے گزرے گا, قبرستان سے جب ایک مومن کا گزر ہوگا تو انسان خواہش کرے گا یا لیتنی کنت مکانا, کاش کہ یہ میری جگہ کیوں نہ ہو گئی ہو, کاش کہ یہ میری جگہ ہو جاتی تو میں ان فتنوں میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو نہ بیچ دیتا, ان فتنوں میں پڑھ کر کے میں اپنے ایمان کو خراب نہ کر لیتا. یعنی وہ موت کی تمنا کرے گا. فتنوں کے دور میں مومن اپنے آپ کو بچانے کے لیے موت کو یا لیتنی کنت مکانا, کاش کہ یہ میری جگہ کیوں نہ ہو. آج دیکھیں ایمان 2-2 روپے میں بک رہے ہیں آج. ہاں, دولت کے چکر میں ایمان ہمارا کتنا زبردست طریقے سے ختم ہو رہا ہے. دولت کی وجہ سے آنا چاہیے, دولت کہیں سے بھی ہو, کیسے بھی ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو, کہیں تمہیں تمہارا مال, کہیں تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے, اللہ کی بھکتی سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے, اللہ کی عبادت سے کہیں تمہیں روک نہ دے. یہ مال و دولت کے چکر میں تم اتنا زیادہ پڑ جاؤ, مال و اولاد کے چکر میں اتنا زیادہ ڈوب جاؤ کہ اللہ کے ذکر کو تم بھول جاؤ. آزان ہو, تمہیں آزان کی کوئی فکر نہ ہو, مسجدوں سے کوئی مطلب ہی نہ ہو, اللہ کے حقوق ادا کرنے کی کوئی فکر ہی نہ ہو. میرے بھائیو, لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہیں تمہیں تمہارا مال اور کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے. یہ اللہ نے چکاونے اور یہ اللہ نے وارننگ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں دے دی ہے, لیکن آج وہی حال ہے. دولت کے چکر میں اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں, ایمان بیچے اور پیسہ آنا چاہیے بس. کبھی آپ نے میری بہنوں اور رحمت نگر کی لڑکیوں, رحمت نگر کی میری ماں, کیا کبھی تم نے اس منظر کو کبھی سنا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں, فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اس لڑکی کا نام اور اس عورت کا واقعہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی آپ نے اگر سنا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں سنا ہے تو سن لو. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میں نے جنت دیکھی اور میں جنت کا سیر کر رہا تھا, جنت کا سفر کر رہا تھا, اور میں جب جنت میں چل رہا تھا تو مجھے ایک بہت اچھی خوشبو آئی, بہت اچھی مہک آئی, بہت اچھی خوشبو آئی. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا, یا جبرائیل ما حاضر, آئی جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے, یہ کیسی مہک ہے, یہ کیسی خوشبو ہے جو اتنی اچھی آواز, اتنی اچھی مہک رہی ہے, یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل امین نے کہا, جبرائیل امین کہنے لگے, اللہ کے نبی یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے. باقی کیا معاملہ ماجرا تو سنائیے, کیا ہوا؟ نبی اکرم کو بتایا گیا, اور ایمان کے تعلق سے ایمان اتنا زیادہ مضبوط, اتنا زیادہ مضبوط, کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی زمین کے اوپر گر جاتی ہے اور اس عورت کی زبان سے نکل جاتی ہے, بسم اللہ, اللہ کا نام نکل آیا. فرعون کی بیٹی کہتی ہے, کیا تم میرے بابا کا نام لے رہے ہو, کیا تم میرے فادر کا نام لے رہی ہو, کیا تم میرے ابو کا نام لے رہی ہو؟ اس عورت نے کہا, نہیں, میں تمہارے بابا اور تمہارے پاپا اور تمہارے فادر کا نام نہیں لے رہی ہوں, میں نام لے رہی ہوں تمہارے باپ کا جو رب ہے اسے رب کا نام لے رہی ہوں, جو آسمان و زمین کا رب ہے اسے رب کا نام لے رہی ہوں, جو میرا بھی رب, تیرا بھی رب, تیرے باپ کا جو رب ہے اس رب کا نام لے رہی ہوں, اس اللہ کا نام لے رہی ہوں. کہنے لگی, کیا میں یہ بات اپنے رب, اپنے پاپا کو بول دوں؟ کہا, اچھا, جس کو بولنا بول دے, میں ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر لاتی ہوں, وہی تو عزت و ذلت کا مالک ہے, وہی تو میری زندگی کا مالک ہے. ذرا ایمان کا امتحان ذرا دیکھیے, غور کیجیے. ابھی آتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسے کیسے 2-2 روپیوں میں بکنے والے لوگ ہیں, اور ایک چائے میں بکنے والے لوگ کیسے ہیں. ابھی ہم اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں, ذرا اس منظر کو دیکھیے میرے بھائیوں. وہ عورت کہہ رہی ہے,
ہم تمہارے باپ کو رب نہیں مانتے، ہم تمہارے باپ کو اللہ نہیں مانتے، میرا رب تمہارے باپ کا رب تمہارا رب اور آسمان و زمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ لڑکی فرعون کی بیٹی دوڑی گئی اور اپنے باپ کو پورا ماجرا سنا ڈالی۔ فرعون نے حکم دیا بلاؤ اس خاتون کو، عورت کو بلاؤ، عورت کو بلایا گیا، عورت آئی، عورت سے کہا گیا آئی، فرعون نے کہا آئی خاتون ذرا یہ بتا کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتی ہو؟ کہا کہ نہیں میں تمہیں اپنا رب نہیں مانتی ہوں۔ اتنا کچھ دینے کو میں تیار ہوں، پیسہ دولت سب کچھ تو دیتا ہی ہوں، یہ مکان محل سب کچھ میں تم رہتی ہو، اور کیا چاہیے مجھے اپنا رب مانو؟ کہا کہ نہیں بالکل نہیں، ہم تمہیں اپنا رب کیسے مانیں گے؟ زندگی اور موت کا مالک تو میرا رب ہے، عزت و ذلت کا مالک تو میرا رب ہے، میں اسی کو اپنا رب مانتی ہوں، میں تمہیں اپنا رب کیسے مان لو؟ ہاں میں تمہیں اپنا رب کیسے مان لو؟ فرعون نے کہا اگر تو نے نہ مانی میری بات تو ہم تمہیں جلا ڈالیں گے، ہم تمہیں گرم پانی میں، ہم تمہیں گرم تیل میں کھولتے ہوئے تیل کے اندر تمہیں اور تمہارے بچوں کو ڈال دیں گے۔ فرعون کے سامنے ایک خاتون، ایک لیڈی، ایک عورت ہے، ایک مومنہ، اور چیخ کر کے کہتی ہے جو تمہیں کہنا ہے، جو تمہیں کرنا ہے، جو تمہیں کرنا ہے کر ڈال، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ فرعون نے حکم دیا جلدی سے لاؤ، دیگ لایا گیا اور دیگ کے اندر تیل ڈالا گیا۔ تیل جب کھولنے لگا اس عورت کے 2 4 5 بچے تھے، ایک ایک بچے کو کھولتا ہوا تیل کے اندر ڈالتا چلا گیا۔ فرعون ظالم بادشاہ اس تیل کے اندر ڈالتا چلا گیا اور اس عورت کا امتحان لیتا گیا، اے عورت اب بھی انکار کر، اب بھی انکار کر، یہ بچہ کو میں نے ڈال دیا، یہ 4 بچے تیرے بچ جائیں گے۔ عورت کہتی نہیں بالکل نہیں، ہرگز نہیں، تم سارے بچے ڈال دو، مجھے ڈال دو، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہوں، ایمان اتنی بڑی دولت ملی ہے، اس دولت کو میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کر کے تمام بچوں کو جب فرعون نے ڈال دیا کھولتے ہوئے تیل کے اندر، اور جب چھوٹا بچہ اس عورت کے پاس رہ گیا، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا، تو عورت پیچھے ہٹ گئی، پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ ایک عورت کو چھوٹا بچہ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ دودھ پیتا ہوا بچہ، لیکن اس بچے کی زبان کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی، قوت گویائی عطا کر دی، قوت گویائی عطا کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی شکتی عطا کر دی۔ وہ بچہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا یا امی ابتسمی، اے میری ماں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، اے میری ماں یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اے میری ماں دنیا کو بھول جا کر جنت میں جانا ہے، کود جاؤ، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ ماں نے اپنے بچے کی بات کو مان لیا اور اسے کھولتے ہوئے تیل کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا اور اپنے آپ کو ختم کروا لیا، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا۔ اس کو دولت مل رہی تھی، اس کو سلطنت مل رہی تھی، اس کو سارے آرام مل رہے تھے، لیکن اس نے ایمان کا سودا نہ کیا، اللہ کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہ کیا۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں کتنے مسئلے ہیں، دولت کے چکر میں اپنا ایمان بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی ہماری بہنیں، ایک دیندار لڑکا ہے تو شادی نہیں کرے گی، دولت والا ہونا چاہیے، دولت والا امیر لڑکا اپنے جیسا ڈھونڈ رہی ہے، متقی دیندار پرہیزگار لڑکوں سے شادی نہیں، اور دولت کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچنے والی ہو۔ کیا قرآن کی آیت کے پر تمہاری نظر نہیں گئی؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے۔ میرے بھائیوں آج ذرا غور کرو، آج ہمارا سماج ان دلدلوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ان دلدلوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا علوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ اسی امت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، یہ دنیا بڑی ہی رنگین ہے، یہ دنیا بڑی ہری بھری ہے، اس دنیا کے اندر بہت سے زیادہ کھچاؤ ہے، اس دنیا کے اندر بہت زیادہ آکرشت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کھینچنے کا مادہ ہے، اگر دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا۔ اے دنیا والوں، اے انسانوں، تمہیں دنیا کے اندر خلیفہ بنایا گیا ہے، فینظر کیف تعملون۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون کیسا عمل کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ اے دنیا کے لوگوں، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ دنیا سے بچو، دنیا بہت زبردست فتنہ ہے، اس دنیا کے لپیٹ میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے حاجی بھی اس لپیٹ میں آ گئے، بہت سے نمازی بھی اس لپیٹ میں آ گئے، بہت سے دیندار بھی اس دنیا کے چکر میں ڈوب کر کے برباد ہو گئے۔ اس وجہ سے دنیا کے چکر میں نہ لگو، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر کبھی غور کر لیا کرو۔ نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا، اے ابو ذر غفاری سنو، اگر مجھے اللہ تعالیٰ سونے کا پہاڑ عطا کر دے، مجھے اللہ تعالیٰ سونے کے پہاڑ دے دے اور دو پہاڑ عطا کر دے تو میں سونے کے پہاڑ کو اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا، بلکہ سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ 1 سے 2 رات کے اندر میں سونے کے پہاڑ کو خرچ کر دوں گا، اللہ کے راہ میں بانٹ دوں گا، لیکن اپنی زندگی میں مال کو رکھنا گوارا نہ کروں گا، کیونکہ یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے اندر فتنہ پایا گیا، ہر امت کے اندر آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ بنی اسرائیل کے اندر ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل کے اندر عورتوں کا فتنہ تھا، اور میری امت کے اندر وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ بنی اسرائیل کا فتنہ عورت کا فتنہ تھا، لیکن میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ مال کا فتنہ ہوگا۔ مال کا فتنہ آنا چاہیے۔ مال یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام۔ فرمایا زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی، ام من الحلال ام من الحرام۔ آدمی کبھی غور بھی نہیں کرے گا کہ یہ حلال طریقے سے ہے کہ حرام طریقے سے ہے، بس پیسہ 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 پیسہ، دولت دولت ہونا ہی چاہیے۔ آج مسلمان بھی اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور میرے بھائیو آج معاشرے کے اندر جو گڑبڑی آئی ہے وہ جہیز کے شکل میں بھی ایک گڑبڑی آ چکی ہے۔ دولت آنا چاہیے، بہو کیسی ہو، ہماری بیوی کیسی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن پیسہ ہونا چاہیے۔ جہاں جتنے پیسے ملیں گے وہیں میں شادی کروں گا، اپنے بیٹے کی شادی وہیں پہ کراؤں گا۔ آئے اپنے بیٹوں کو بیچنے والوں، آئے انٹرنیشنل فقیر بننے والوں، کبھی کبھی قرآن کریم اور حدیث کو سن لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، میرے امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔ آج مال کے چکر میں بہو بیکار لا رہا ہے، آج مال کے چکر میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر رہا ہے، آج مال کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، آج مال کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر حالات کے اوپر جائزہ لیجیے۔ مجھے لگتا ہے کٹیہار، پورنیہ اور کشن گنج ان علاقوں کے اندر سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں پورے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ۔ لیکن آج بتائیے کون بچا ہوا، کون بچا ہوا جہیز نہ لے الا ماشاءاللہ، جہیز نہ لے، ارے کچھ گڑبڑ ہے کیا، نہیں لے، زبردستی دیا جا رہا ہے۔ عجیب حال ہے اپنے معاشرے کا میرے بھائیو، عجیب حال ہے، یہ فتنہ کتنا بڑا
غور کیجیے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میرے امت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ مال کا ہوگا. مال کے لیے آدمی کسی کو مرڈر اور کسی کو قتل بھی کر دے گا. ایک لڑکی اچھی مل رہی ہے لیکن غریب ہے، نہیں کرے گی. ایک لڑکی خراب ہے لیکن پیسہ مل رہا ہے، وہاں چلا جائے گا. ابھی الیکشن کا بھی زمانہ آ رہا ہے، کتنے لوگ اپنے ایمان کو بیچیں گے دیکھ لیجیے. 2 روپے میں بک کر کے ووٹ دینے والوں، ایمان کو خراب کرنے والوں، کیا تمہیں زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا تمہیں مرنے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس تمہیں جانے کا کبھی خیال تک بھی نہیں آیا ہے؟ اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا کیا کبھی تمہیں خیال نہیں آیا؟ نبی اکرم اپنی زندگی کے اندر یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا. میرے بھائی آپ سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیا، آئی مسلمان تو مسلمان تھا، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا تھا، محمد رسول اللہ کو تو مانتا تھا، تو نے کیوں جہیز لی؟ تو نے اپنے بیٹے کی جہیز کیوں لی؟ اور تو نے ایک غریب کو تم نے کیوں ستایا؟ ایک غریب کو تم نے مارنے کے اوپر مجبور کیوں کر دیا؟ بہت سے غریب کی بیٹیاں آج اگر زنا کرا رہی ہے، آج اگر غلط کام کر رہی ہے، تو اس میں بڑے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ اگر ان کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے تو آج ہمارے اندر جو ڈیمانڈ کا جو پرابلم آ گیا، جو ڈیمانڈ کی جو شکایت آ گئی ہے، جو ہمارے اندر جہیز کا معاملہ آ گیا ہے، آج ہمارے غریب لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے، آج غریب لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے. اور اسی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر زناکاری اور اس شادی میں برکت بھی نہیں ہوتی جس میں جہیز لیا جاتا ہو. برکت نہیں، وہ شوہر کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا. برکت کی چیز آئی ہے، اس کے اندر آپ نے حرام چیز داخل کر دی، وہ برکت ختم. برکت ہے ایک عورت آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ سکون کا ذریعہ ہے. فرمایا سب سے بڑا سکون کا ذریعہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا جوڑی بنایا اور وہ عورت بنایا جس کے ذریعے سے تم تو سکون حاصل کر سکتے ہو. اب سکون کو لا رہے ہو لیکن کسی کو ٹینشن دے کر کے، زمین بچوا کر کے، اس کا گھر مکان کر کے. آپ نے میر تقی میر کا واقعہ سنا ہوگا. میر تقی میر ایک بہت بڑا شاعر تھا. اپنے بیٹی کو شادی کرنے کے لیے اس نے بہت جگہ کوشش کیا لیکن ہر جگہ جہیز کا ڈیمانڈ آ رہا تھا، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. اب یہ غریب آدمی کا شاعر تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. آخرکار جس مکان میں رہتا تھا اسی مکان کو اس نے بیچ دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ودا کر دوں گا، یہ مکان کو لے لیں گے. بیٹی گئی سسرال. اب جس نے مکان لیا تھا اس نے میر تقی میر کو گھر سے نکال دیا. اب نکل جا تو ہم لوگوں کے درمیان میں جو شرط طے ہوئے تھے یہ کہ تمہاری بیوی جائے گی، تمہاری بیٹی جائے گی تو تم گھر سے نکل جاؤ گے. بیٹی سسرال پہنچتی ہے، باپ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کسی فٹ پاتھ جگہ پہ سویا ہوا ہے. ہاں کسی نے اس کی بیٹی کو خبر سنا دی، آئی میر تقی میر کی بیٹی تم آرام کی زندگی کاٹ رہی ہو، کیا تم نے اپنے باپ کے بارے میں سنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے؟ تیرا وہ باپ تجھے شادی کرنے کے لیے جس مکان کے اندر رہتا تھا اسی مکان کو اس نے بیچ دیا ہے. اسی مکان کو اس نے تمہیں جہیز کے لیے، تمہیں جہیز دینے کے لیے اپنا مکان بھی بیچ ڈالا ہے. یہ سننا تھا بیٹی کو. باپ کی محبت اتنی زیادہ تھی، باپ سے محبت برداشت نہ کر سکی اور حج کو لے کر کے اور زور کے ساتھ سانس لی اور اچانک ہارٹ اٹیک کا شکایت آ گیا اور اس کی وجہ سے میر تقی میر کی بیٹی انتقال کر جاتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے. جب میر تقی میر اپنے بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا اور دیکھتے ہی نظر پڑی تو زبان سے نکل گیا، اب آیا ہے آرام جان، اب آیا ہے خیال، آئے آرام جان اسنا مرادی میں. کفن ہم تمہیں کفن دینا بھولے تھے، اس
شادی میں اس اسباب شادی میں ہم تجھے کفن دینا بھولے تھے میرے پیارے ساتھیوں، یعنی سارا سامان دیا تھا لیکن کفن کا سامان نہیں دیا تھا۔ یہ میر شاعری کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہ حال اس قوم کا میرے بھائیوں، غریبوں کے مال کو چوسنے والوں، غریبوں کے مال کو لوٹنے والوں، جہیز کے نام پہ اپنی زندگی میں پیسہ لانے والوں، جس چیئر میں اور جس کرسی میں اور جس پلنگ میں سوتے ہو اور جس جگہ تم جہیز کا مال لے کر کے آتے ہو، اللہ کی قسم اس جہیز کے مال کے اوپر اگر تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو تو تیری نماز بھی نہ ہوگی۔ حرام کا یہ مال ہے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر اس دور کے اندر یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، جہیز کتنوں تقریب کیجئے، جب شادی کی بات آئے گی تو کہاں کتنا ملتا ہے، ایسا لگتا ہے پیٹ اس کا اتنا بڑا ہے، لگتا ہے کہ سمندر ہے، سمندر غریب ہے، دیتے چلے جاؤ۔ یہ مال کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی اکرم نے اپنے دور میں فرمایا تھا اور کہا تھا انسان مال مال کہتا ہے، اور قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے، آئے میرے صحابیوں کیا تم جانتے ہو ابن آدم مالی مالی کہتا ہے، میرا مال کہتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے ابن آدم کا مال کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے، انسانوں کا مال کیا ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کل تفاف نہیں تھا، جو انسان نے کھایا اور پچا لیا ہضم کر لیا وہی اس کا مال ہے، اور لبستفاف نہیں تھا، جو کپڑا پہن لیا بوسیدہ کر لیا پرانا کر لیا، کپڑا پھاڑ ڈالا پہن کر کے اس کو بوسیدہ کر دیا پرانا کر لیا، پہن کر کے اس کو باقاعدہ اس کو بوسیدہ کر لیا وہی اس کا مال ہے، اور تصدق تفاف اور تصدق تفاف زیدہ فرمایا، اور جو اس نے صدقہ کر لیا اور اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، آج اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرے، ورنہ ایک فتنہ اتنا زبردست فتنہ ہے کہ میرے بھائی اگر یہ فتنوں میں پڑ جاؤ گے تو کل قیامت کے دن یہی مال تمہارے لیے سانپ بن کر کے آئے گا، یہی مال تمہارے لیے ایک بہت بڑا اژدہا بن کر کے آئے گا، یہی مال تمہارے لیے ایک سانپ بن کر کے آئے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں انسان جیسے جیسے جہاں جہاں بھاگے گا، جہاں جہاں دوڑے گا، وہ سانپ اس کا پیچھا کرتا ہوا جائے گا، کبھی ادھر بھاگا تو ادھر وہ سانپ نے پیچھا کیا، کبھی ادھر گیا تو ادھر سانپ نے پیچھا کیا، اور سانپ پیچھا کرتا کرتا جائے گا، اس کے پاس پیچھے مڑ کر کے انسان چیخ کر کے کہے گا ہائے رے افسوس تو کون ہے اور میرے پیچھے پیچھے تو کیوں دوڑ رہا ہے، کون ہے میں تیرا کون ہوں، ارے میرا پیچھا چھوڑ دے میں تیرا کوئی لگتا نہیں ہو۔ وہ کہے گا مال لو گا میں تمہارا مال لو، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جس مال کے چکر میں لگ کر کے تو نے آخرت کو بلا ڈالے تھے، جس مال کے چکر میں لگ کر کے تم نے اللہ کو بلا دیا تھا، جس مال کے چکر میں لگ کر کے تم نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، جس مال کے چکر میں لگ کر کے تم نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی اور مال کے چکر میں پڑے رہے، انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا وہی مال ہوں جس مال کے چکر میں پڑ کر کے تم اللہ کو بھول گئے۔ یہ سانپ شکل میں بن کر کے آئے گا کل قیامت کے دن۔ میرے بھائیو کیا کبھی آپ نے اس منظر کے اوپر کبھی غور کیا؟ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ